अस्सलाम वालेकुम। मेरे कहानी घर में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मेरे वालिद के यहाँ शादी के 10 बरस बाद तक औलाद न हुई। डॉक्टर, हकीम, पीर, फ़कीर, दवा दारू और तावीज़ गंडों से आजमा लिए, लेकिन समर मुराद झोली में न आया। हर तरफ से मायूस होकर माँ बाप सब्र करके बैठ गए। बहुत सौ के यहाँ औलाद नहीं होती, आखिर वो भी इस दुनिया में जी रहे हैं। जीना लाजिम था जब तक ज़िंदगी के दिन पूरे ना हों। इंसान को इस जहां से निजात नहीं मिलती। अपनी ज़िंदगी पर इख्तियार है और ना मौत पर बस चलता है। ये अल्लाह की मर्ज़ी है और इसके इख्तियार में है। जब तक चाहे चलाए, जब चाहे हयात का इख्तिताम कर दे। दुनिया अजीब व गरीब वाक़यात से फटी पड़ी है। ऐसे में एक वाक़या मेरे वालिदैन के साथ भी पेश आया। शादी के 11वें बरस एक रोज़ आधी रात को घर के दरवाज़े पर किसी ने दस्तक दी। वालिद साहब की इस दिन तबीयत कुछ ठीक न थी। इन्हें खांसी उठ रही थी। बार बार खाने से नींद उचट गई थी और इनकी खांसी की वजह से मेरी वालिदा भी नहीं सो पा रही थी। गर्ज के इस रात दोनों ही जाग रहे थे। जब 2-3 बार दस्तक हुई तो वालिदा ने शौहर से कहा, ज़रा देखिए आधी रात के इस वक्त कौन आया है। खुदा खैर करे। वालिद साहब दरवाज़े पर पहुँचे और पूछा, कौन है? जवाब न मिला। तब दरवाज़ा खोल कर देखा। एक गरीब शख्स सर्दी से कांप रहा था। वो फौलिज ज़दा था। इसका आधा धड़ कमज़ोर था। वो एक टांग घसीट कर चलता था, बात न कर सकता था। वालिद ने पूछा, कौन हो? कहाँ से आए हो? क्या चाहते हो? बड़ी मुश्किल से अटक अटक कर बोला, परदेसी हूँ, फैसलाबाद से आया हूँ। गलत बस में बैठ गया। इधर उतरा तो किसी को नहीं जानता। रात हो गई, इधर उधर फिरता रहा हूँ। अब आवारा कुत्ते मुझको खौफज़दा कर रहे हैं, इसलिए आपका दरवाज़ा खटखटा दिया है। मुझे अंदर आने दें। आज की रात पनाह चाहिए। सख्त सर्दी है, कल सुबह चला जाऊंगा। इसकी हालत से आश्कार था, सच बोल रहा है। वालिद साहब ने कुछ सोचकर दरवाज़ा खोल दिया। इसको बाजू से थाम कर अंदर ले आए। गैराज में चारपाई थी, इस पर बिठाया। फिर अम्मी से कहा कि कुछ खाने को है तो दे दो। एक गरीब मुसाफिर है, इसको खाना चाहिए। वालिदा किचन में गई और खाना गरम करके दे दिया। वालिद साहब ने इस आदमी को खाना खिलाया और अपने ड्राइवर का बिस्तर खोलकर चारपाई पर बिछा दिया और कहा कि रज़ाई ओढ़कर सो जाओ। वो खाना खाकर आसूदा हुआ और चारपाई पर लेटकर सो गया। सख्त सर्दी और कुत्तों के गौल से इसकी जान बची। सुबह हुई तो वालिद ने नाश्ता भी करा दिया और पूछा, बोलो अब क्या चाहते हो? इसने इसी तरह बहुत दुश्वारी से अटक अटक कर कहा कि फैसलाबाद जाने वाली बस में सवार करा दें। सुबह ड्राइवर आ गया। वालिद ने इसको टिकट की रकम देकर कहा कि जाओ इस गरीब आदमी को मतलूबा बस में बिठा कर आ जाओ। चलते वक्त इस बेकस ने हाथ उठाकर दुआ दी, खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। वालिद साहब ने कहा, तुम्हारी दुआ अपनी जगह, लेकिन मियाँ अफसोस कि शादी के 11 बरस बाद भी अल्लाह ताला ने मुझे इस नेमत से महरूम रखा है जिसको औलाद कहा जाता है। लिहाजा ये दुआ मेरे काम की नहीं है, कोई और दुआ दो। इस शख्स ने जेब से एक पुड़िया निकाली और बोला, अल्लाह ताला तुमको ज़रूर औलाद की नेमत से नवाजेगा। ये पुड़िया है, इसमें मेरे पीरो मुर्शिद की अता करदा राख है। आधी तुम पानी से फाँक लेना और आधी अपनी बीवी को खिला देना। इंशाअल्लाह जल्द औलाद की खुशखबरी मिलेगी। वालिद साहब इस मिस्कीन व बेबस आदमी की इस अदा पर हंस पड़े। जो खुद बगैर सहारे ठीक तरह चल ना सकता था, वो औलाद के लिए मुर्शिद की अता करदा राख दे रहा था। बहरहाल इसका दिल रखने को इन्होंने वो पुड़िया इससे ले ली। जब वो चला गया तो पुड़िया को खोल कर देखा।
واقعی اس میں راگ تھی۔ والدہ کو قصہ بتایا۔ وہ ضعیف لا اعتقاد زیادہ تھیں، پیروں فقیروں کو مانتی تھیں۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر آدھی راگ کو چٹکی بھر کر لیا، خود پھانک لی اور آدھی اپنے شریک حیات کو دے کر کہا کہ تم بھی پھانک لو، کیا خبر آدھی رات کو اللہ پاک نے ہمارے گھر رحمت کا فرشتہ بھیجا ہو اس معذور انسان کو ہمیں آزمانے کے لیے۔ والد صاحب نے راگ کو ہوا میں اڑا کر کہا کہ اگر ایسے لولے لنگڑے انسانوں کی دی ہوئی دوائیاں تیر ہدف ہو جائیں تو یہ خود نہ ان کو کھا کر صحیح سلامت ہو جائیں، پھر لنگڑے لولے کیوں رہیں؟ تم بھی کمال بات کرتی ہو۔ میں نے شخص ترس کھا کے اس کو گیراج میں پناہ دی، کہیں آوارہ کتے بھنبور نہ ڈالیں، بیچارہ فالج کا مارا دوڑ بھی نہ سکتا تھا۔ خیر نیکی کر دریا میں ڈال والی بات سمجھ کر اس واقعے کو فراموش کر دیا۔ لیکن 2 ماہ بعد والدہ کو احساس ہوا کہ وہ امید سے ہیں۔ کسی کو یقین نہ آ رہا تھا۔ چیک اپ کروایا تو لیڈی ڈاکٹر نے تصدیق کر دی۔ بس پھر میرے والدین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ یہ محض اتفاق تھا، رب کی مہربانی تھی کہ ایک مسافر بے کس کو آدھی رات میں پناہ دی تھی، یا پھر اس راگ کی پڑیا کی کرامات تھی، یہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن مراد بر آئی تھی اور انہونی ہو گئی تھی۔ والدہ کے یہاں ایک ساتھ 2 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ دونوں جڑواں بچیاں تھیں۔ بدقسمتی سے ایک صحیح سلام مگر دوسری بچی کچھ کمزور اور بیمار پیدا ہوئی۔ میں وہ تھی جو صحیح سلامت تھی اور میری جڑواں بہن شاکرا تھی جس کی ایک ٹانگ پیدائشی کمزور تھی اور ایک بازو بیکار تھا۔ خیر یہ اللہ کی مرضی۔ بہت علاج کرایا لیکن شفا نہ ہوئی۔ ہم دونوں وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی گئیں۔ میں ٹھیک ٹھاک بھاگ دوڑ کر سکتی تھی، چل پھر کر سکتی تھی، لیکن شاکرا چل پھر نہ کر سکتی تھی کیونکہ آدھا دھڑ بیمار تھا، ٹانگ اور بازو دونوں بے جان تھے۔ وہ اب ویل چیئر پر زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی۔ یوں وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ جب تک والدین زندہ رہے اس کی دیکھ بھال کرتے رہے، کیونکہ ہم دونوں ان کی منتوں مرادوں کے پھول تھے۔ وہ دونوں کو چاہتے تھے کہ ہم بہنیں ان کی آنکھوں کا نور اور دل کی ٹھنڈک تھیں، تاہم مجھ سے زیادہ ان کو شاکرا کی فکر کھائے جاتی تھی۔ میں نے BA پاس کر لیا اور وہ اسکول بھی نہ جا سکی، اپنی معذوری کی وجہ سے کوئی ہنر نہ سیکھ پائی۔ بس تھوڑا بہت جو امی ابو اور میں نے اسے گھر پر پڑھا دیا اس نے پڑھ لیا۔ BA کے بعد میں نے یونیورسٹی جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ والد صاحب نے داخلہ دلوا دیا کیونکہ ان کو میری ہر خوشی کا پاس رہتا تھا۔ ہم دونوں بہنوں کے بعد ان کے یہاں پھر اولاد نہ ہوئی، ہم ہی ان کا سب کچھ تھے۔ جب میں نے MA کر لیا والدین کو میری شادی کی فکر ہوئی۔ انہی دنوں مجھ کو اپنے کلاس فیلو ریحان نے پرپوز کر دیا، جو مجھ سے محبت کرنے لگا تھا۔ میں بھی اسے پسند کرتی تھی۔ اس نے شادی کرنے کے لیے کہا تو میں نے جواب دیا اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجو، امی ابو ہاں کر دیں گے تو ہماری شادی ہو جائے گی۔ وہ اپنے والدین کے ہمراہ ہمارے گھر آیا۔ میرے والدین نے اس کو پسند کیا لیکن ساتھ عجیب شرط رکھ دی کہ اگر اس کے والدین اپنے دوسرے بیٹے کے لیے شاکرا کا رشتہ قبول کر لیں تو وہ میرا بیاہ ریحان سے کر دیں گے، ورنہ انکار ہے۔ یہ شرط سن کے اس کے والدین سکتے میں آ گئے۔ شاکرا اگرچہ خوبصورت تھی، پڑھی لکھی بھی نہ تھی۔ بہرحال اس وقت انہوں نے یہی جواب دیا کہ سوچ کے بتائیں گے، لیکن گھر جا کے اس معاملے پر سرد مہری اختیار کر لی گئی۔ ریحان کو مجھ سے بہت محبت تھی اور وہ میرے علاوہ کسی اور سے شادی نہ کرنا چاہتا تھا۔ یہی حال میرا بھی تھا، لیکن اس کے والدین میرے والدین کی شرط پوری کرنے سے قاصر تھے۔ ریحان کا ایک ہی چھوٹا بھائی تھا جو انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا۔ جب اس نے والدین کی زبانی میرے گھر والوں کی شرط کا سنا تو ریحان کی خاطر اس نے شاکرا کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ دراصل وہ اپنے بھائی سے بہت محبت کرتا تھا اور ریحان کو کسی صورت مایوس دیکھنا نہ چاہتا تھا۔ اصرار کر کے وہ والدین کو ہمارے گھر لایا۔ اس کا نام فیضان تھا۔
فیضان شاکرہ سے ملا، کچھ دیر باتیں کی، پھر اس نے میرے اور اپنے والدین کی رضامندی کا عندیہ دے دیا کہ وہ شاکرہ سے شادی کرے گا۔ یہ ایک بہت بڑی خوشخبری تھی میرے والدین کے لیے، مگر ریحان کے ماں باپ بالکل خوش نہ تھے۔ ایک بیٹے کی خوشی کی خاطر دوسرا قربانی کا بکرا بن گیا تھا، ایک معذور لڑکی کو قبول کر رہا تھا۔ والدین کو فیضان نے تعویلیں دے کر قائل کر لیا۔ یوں ہم دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی گھرانوں میں دو بھائیوں سے ہو گئی۔ پہلے شاکرہ دلہن بنی اور پیا گھر رخصت ہو گئی۔ ویل چیئر وہ اپنے ساتھ جہیز میں لے کر گئی۔ دوسرے روز میرا نکاح اور پھر رخصتی ہو گئی۔ یہ ایک انہونی تھی جو ہو گئی۔ میرے دیور نے ہم پر رحم کھا کر شاکرہ سے شادی نہیں کی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ اسے پہلی نظر دیکھتے ہی محبت ہو گئی تھی۔ ویل چیئر پر بیٹھی ایک معذور لڑکی کی معصوم صورت نے جانے فیضان پر کیا جادو کیا کہ اس کی معذوری بھی ارادے کی راہ میں حائل نہ ہو سکی، اور دونوں آج نہایت کامیاب ازواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا کی قدرت کہ ہم ابھی تک اولاد سے محروم ہیں، لیکن فیضان اور شاکرہ کو اللہ تعالیٰ نے 4 پیارے پیارے بچوں سے نوازا ہے، جن کو ہم اپنے بچے سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے جو دے، جس پر جب چاہے مہربان ہو جائے۔ اپنی حکمتیں وہ خود جانتا ہے، جو راز ہم نہیں جان سکتے۔ وہ ان رازوں کا امین ہے۔ ہم اب بھی ایک ساتھ رہتے ہیں۔ میری بہن اولاد جنم دینے کے قابل ہے، لیکن پال نہیں سکتی، لہٰذا ان کی اولادوں کو میں نے بہت پیارے اپنے بچے سمجھ کر پالا ہے۔ یہ بچے مجھے بڑی امی اور اپنی سگی ماں کو چھوٹی امی کہتے ہیں، اور ہم چاروں ان سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے علیحدہ نہیں ہوتے، اکٹھے رہتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور لائک کر کے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔